السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسا خطرناک جادو جس کا توڑ ممکن ہی نہیں۔ بعض جادوگر کسی شخص پر اس قسم کا جادو کرتے ہیں، جادو کرنے کے بعد اس کے اوپر حصار لگا دیتے ہیں۔ اب اگر مریض دوسرے کسی عامل کے پاس جاتا ہے تو اس کی تشخیص میں جادو آتا ہی نہیں۔ بظاہری طور پہ مریض پریشان ہے، ظاہری طور پہ مریض بیمار ہے، اور میڈیکل رپورٹ کروانے کے باوجود، تمام ٹیسٹ کروانے کے باوجود ٹیسٹ میں کسی قسم کی کوئی بیماری نظر نہیں آ رہی۔ اب حقیقت میں اس کے اوپر اس قسم کا خطرناک جادو کیا گیا ہے جو کہ کسی بھی عامل کی تشخیص میں نہیں آ رہا ہوتا۔ جادوگر کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ میں ایسا جادو کرتا ہوں اور جادو کرنے کے بعد میں اس کے اوپر اس قسم کا حصار کر دیتا ہوں کہ دوسرے عامل کے پاس تشخیص کے اندر وہ جادو آتا ہی نہیں۔ یا کہ بعض جادوگر اس قسم کی بندش لگا دیتے ہیں، رشتوں کی بندش ہے، کاروبار کی بندش ہے، صحت کی بندش ہے، اس قسم کی بندش لگ جاتی ہے، اور بندش لگانے کے بعد اس قسم کا اس کے اوپر حصار لگا دیتے ہیں کہ اگر دوسرا عامل تشخیص کرتا ہے تو اس کی تشخیص میں وہ بندش آتی ہی نہیں۔ اب ظاہری طور پہ معاملات انسان کے بگڑ رہے ہیں، اچھا خاصا کاروبار تھا، تباہ ہو گیا، اچھے خاصے کسٹمر آتے تھے، اچانک کسٹمر غائب ہو گئے، اچھا خاصا کاروبار میں ترقی ہو رہی تھی، اچانک سے نقصان ہونا شروع ہو گیا، اچھی خاصی صحت تھی، اچانک سے ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی۔ آئے دن کوئی نہ کوئی پریشانیاں، آئے دن کوئی نہ کوئی آزمائش، امتحان، آئے دن کوئی نہ کوئی گھر میں ایک بندہ بیمار ہے، وہ صحیح ہوا، دوسرا بیمار، وہ صحیح ہوا، تیسرا بیمار، اچانک سے گھر میں نا اتفاقیاں ہو گئی ہیں، اچانک سے میاں بیوی کے درمیان نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں، اچانک سے بچے نافرمان اور ضدی ہونا شروع ہو گئے، اچانک سے گھر میں بے سکونی ہو گئی، بے برکتی ہو گئی، اچانک سے اتنا نقصان ہوا کہ کاروبار اتنا تباہ ہو گیا کہ قرضہ سر پہ چڑھ گیا۔ ظاہری طور پہ کوئی وجہ نظر نہیں آتی، اور جس جادوگر نے جادو کیا ہوتا ہے، جس جادوگر نے بندش لگائی ہوتی ہے، اس کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس جادو کے اوپر اس قسم کا حصار کر دیا ہے کہ کوئی عامل اس کا توڑ نہیں کر سکتا، اس قسم کا حصار کر دیا ہے، کوئی عامل اس بندش کو کھول نہیں سکتا، کسی عامل کی تشخیص میں یہ بندش آ نہیں سکتی، کسی عامل کے تشخیص میں یہ جادو آ نہیں سکتا۔ اس قسم کے جو دعوے ہوتے ہیں تو یاد رکھیں، سخت سے سخت جادو کیا گیا ہو، اور جادو جب کیا جاتا ہے تو شیطانی چیزیں متحرک ہوتی ہیں۔ جب جادو کیا جاتا ہے تو اس میں شرکیہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ جب جادو کیا جاتا ہے تو ناپاکی کی حالت میں جادوگر ہوتا ہے۔ جب جادو کیا جاتا ہے تو شاعر اللہ کی توہین کی جاتی ہے۔ جب جادو کیا جاتا ہے تو اس وقت ناپاکی کی حالت میں اور گندی چیزوں پر جادو کیا جاتا ہے، اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ اتنے بڑے سے بڑا جادوگر اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں جادو کر رہا ہوں اور جادو کے اوپر ایک حصار لگا رہا ہوں اور اس کا توڑ کوئی نہیں کر سکتا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جو پیارا کلام پاک ہمیں دیا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، روحانی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے۔ اور جب انسان قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ جب انسان قرآن پاک سے جادو کا توڑ کرتا ہے تو شیاطینی چیزیں بھاگ جاتی ہیں، اور جب قرآن پاک کی تلاوت انسان کرتا ہے تو رحمت کے فرشتے متوجہ ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے کوئی جادوگر یہ دعویٰ کرے کہ میں جادو کر رہا ہوں اور جادو کے اوپر میں حصار لگا رہا ہوں تاکہ کسی دوسرے عامل کی تشخیص میں جادو نہ آئے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ بہرحال اگر اس قسم کا کوئی جادو کیا گیا ہو، اس کا بہترین توڑ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آپ ایسا کریں
ہر فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد 9 اور بقیہ ہر نماز کے بعد 8 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ آنکھیں بند کر کے تصور کرتے ہوئے فجر کے بعد 9، بقیہ ہر نماز کے بعد 8 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ اس تصور کے ساتھ جو کچھ بھی آپ کے اوپر ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اور جو کچھ آپ کے اوپر ہے وہ ختم ہو رہا ہے، خواہ وہ بندش ہے خواہ وہ جادو ہے۔ اللہ رب العزت نے آیت الکرسی میں اتنی برکت رکھی، اتنی برکت رکھی، بڑے سے بڑا جادو کیوں نہ ہو اور کتنا مضبوط جادو کیوں نہ ہو، کلام اللہ کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا، قرآن پاک کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ جو شخص اس عمل کی پابندی کرے گا انشاءاللہ بہت جلد اس کا جادو ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور جادو سے ہمیشہ کے اس کو نجات مل جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب